بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتہم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز نظمائے مدارس دینیہ اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ایک نہایت اہم تجویز لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں دین اسلام کو اتنے زیادہ چیلنجز درپیش نہیں تھے جتنے زیادہ عصر حاضر میں درپیش ہیں، اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ اگر ایسے چیلنجز کو قبول نہ کیا جائے اور دین اسلام کا دفاع نہ کیا جائے تو یہ اہل باطل دنیا والوں کے سامنے اپنی جیت بتا کر دین اسلام کو کمزور بنا کر پیش کر دیں گے، جس کے ذمہ دار اور قصوروار اہل اسلام اور خصوصاً ذمہ دار قسم کے علماء اسلام ہی ہوں گے۔ یہ ہمارے طلباء کرام کے مستقبل کو روشن بنانے والی اور خود دین اسلام کی دعوت و اشاعت کی اہم ذمہ داری کو اور اصلاح معاشرہ کی عظیم ذمہ داری کو انتہائی مؤثر اور نہایت آسان بنانے والی تجویز ہے۔ تجویز یہ ہے کہ ہمارے مدارس دینیہ اسلامیہ میں طلبہ دین کو وہ چیلنج والی زبان سکھائی جائے، اور یہاں یہ ذہن میں رہے کہ اس کے لیے ہمارے مروجہ نصاب میں کسی قسم کی تبدیلی اور ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مروجہ نصاب کی کوئی کتاب نکال کر کوئی انگریزی کتاب پڑھانے کی یا اس کے لیے مستقل ایک گھنٹی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کتابیں ہمارے عام نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں انہی کتابوں میں سے ہر جماعت کی ایک ایک کتاب اس بین الاقوامی زبان میں پڑھائی جائے بس۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ شعبہ حفظ و ناظرہ کے کم سن طلباء بھی اسکولوں سے کم از کم 2-3 کلاس پڑھ کر ہی مدارس میں آتے ہیں۔ اس لیے عالمیت کے طلباء کو مبادیات سے پڑھانا کوئی ضروری نہیں۔ جب اس طرح ہر جماعت کی ایک ایک کتاب انگریزی میں پڑھا کر دینی مدارس میں طلباء کو انگریزی زبان سے مانوس کرا دیا جائے گا تو آگے ان کے لیے اس میں مزید ترقی کرنا اور مہارت پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو جب یہ طلباء فارغ ہو کر عوام کے درمیان پہنچیں گے اور انہیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہوگا اور انہیں احساس ہوگا کہ ہمیں انگریزی زبان سیکھے بغیر چارہ کار نہیں، انگریزی کے بغیر عوام سے ملنا، ان کے سوالات کو سمجھنا اور پھر ان کی اپنی مادری زبان سے بھی زیادہ انگریزی زبان سے مانوس ذہنیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دے کر ان کو مطمئن کرنا بے حد مشکل ہے۔ ہمارا حال تو زبان یار من ترکی ومن ترکی ندانم جیسا بن چکا ہے۔ اس وقت ہمارے فارغین علماء و فضلاء کو انگریزی زبان سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات دوران تعلیم ہی ان پر رحم فرما دیں۔
اور یہ بھی آپ کے علم میں رہے کہ عالمیت کی اکثر کتابوں کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے. مثلا یہ دیکھیے، یہ تعلیم الاسلام، یہ عام مدارس میں ابتدائی جماعت میں پڑھائی جانے والی فقہ کی کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے. یہ کتاب تعلیم الاسلام بجائے اردو میں پڑھانے کے انگلش میں پڑھائی جا سکتی ہے. ذرا دیکھیے کوشچن: واٹ از کلمہ طیبہ اینڈ واٹ از اٹس میننگ؟ آنسر: کلمہ طیبہ از لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. It means none but Allah is worthy of worship and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Does a man become a Muslim simply by saying the kalima with his tongue without knowing its meaning and implications? Answer: no. It is essential to understand its meaning and believe in it and affirm it with the tongue. Question: what do we call such a belief and affirmation? Answer: we call it ایمان. اس کے بعد جماعت اول میں پڑھائی جانے والی کتاب ما لا بد منہ، اس کا بھی انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس سے اوپر کی جماعتوں کی کتابوں کے بھی ترجمے ہو چکے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ 25-30 سال پہلے چند ذمہ دار علماء کرام میرے مکان تشریف لائے، مہمان بنے. کمرے میں کمپیوٹر پر کام ہو رہا تھا. کمپیوٹر کو دیکھ کر انہوں نے اس طرح نظریں پھیر لیں گویا کہ وہ ٹیلی ویژن ہو، اور کمپیوٹر کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایک دنیا دار اور رنگین مزاج انسان تصور کیا. آج انہوں نے اپنے اپنے مدارس میں شعبہ کمپیوٹر قائم کر دیا ہے. ابھی چند سال پہلے جو علماء کرام اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کہہ کر حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کے سرپرستوں کو دنیا دار لوگ سمجھتے تھے، آج انہی علماء کرام نے اپنے مدارس میں داخلے کے لیے اسکول میں 5 کلاس تک کی تعلیم کو شرط قرار دے رکھا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی 15-20 سالوں کے بعد اس عالمی زبان کو اپنے مدارس میں چالو کرنا ضروری سمجھیں اور پچھتاوا محسوس کریں کہ کاش ہم 15-20 سال پہلے ہی یہ کام شروع کر دیے ہوتے تو طلباء کا بہت فائدہ ہو گیا ہوتا. اب میں نے اقامت پڑھ دیا ہے، اب امامت آپ کی ذمہ داری ہے.